السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیے کہ حدیبیہ کہاں واقع ہے؟ مدینہ میں ہے یا مکہ میں ہے یا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے؟ کہاں ہے؟ مکہ سے تقریباً 9 یا 10 میل کے فاصلے پر۔ مکہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا تھا، تو یہ حرم کی حدود پر ہے۔ حرم سے مراد آپ یوں سمجھے کہ مکہ کی جو حضری آبادی تھی، یعنی شہری آبادی، ناٹ سٹی آف مکہ، بلکہ وہ علاقہ یا ایریا کہ جہاں تک ایک طرح سے آبادی کے آثار تھے، اس کے باہر بدوانہ زندگی تھی۔ اعرابی کی اصطلاح سنی ہوگی آپ نے، تو اعرابی وہ ہوتے ہیں جو کہاں سے آتے ہیں؟ دیہات سے۔ تو یہ ایک موٹی سی تقسیم ہے رہنے والوں کی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اربن اینڈ رورل، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح وہاں بھی حضری اور بدوی دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، حضری اور بدوی۔ بدوی ہوتی ہے وہ جو بدویانہ زندگی ہوتی ہے، جس میں جہاں کہیں ان کو پانی ملتا تھا وہاں وہ ڈیرے ڈال لیتے تھے۔ ان کے مستقل قسم کے گھر نہیں تھے، گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ علاقوں سے زیادہ قبائل کے نام سے جانے جاتے تھے، اگر آپ عربوں کی ہسٹری پڑھیں تو۔ حدیبیہ جو تھا یہ مکہ سے جب آپ جدہ کی طرف جاتے ہیں تو اس طرف کو ہے، ٹھیک ہے؟ جدہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکہ سے 9 یا 10 میل کے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر مکہ کے جو پہاڑ ہیں جو مکہ کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پلینز شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ساحلی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ چونکہ میدانی علاقہ ہے ایک طرح سے، تو بڑے بڑے ببول کے درخت بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک درخت کے نیچے پھر یہ بیعت ہوئی تھی، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الفتح اسی واقعے کے گرد گھومتی۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں تاکہ اس کو پہلے مکمل کریں، پھر ساتھ ساتھ جو باتیں آئیں گی اس کو ڈسکس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع کیوں کیا تھا؟ عمرہ کے لیے۔ کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ تقریباً 1400-1500 کے قریب تھے۔ صرف مدینہ کے لوگ تھے یا باہر کے بھی تھے؟ باہر والوں کو بھی آپ نے منادی کرائی تھی، ٹھیک ہے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو قریش نے کیا کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنے دیں گے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مختلف طریقوں سے نیگوشیشنز کی گئی، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ لیکن کسی طرح بھی وہ نہ مانے۔ مختلف قبائل کے سردار آئے اور انہوں نے بھی قریش کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بات کچھ بنی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں۔ سفیر، سفارتکاری، نام سنا ہوا؟ کون ہوتا ہے وہ سفیر؟ جو سفر کرے، سفر میں رہے۔ ہاں جی ہاں، امبیسڈر جو کسی قوم یا علاقے کا نمائندہ ہو۔ اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر گئے۔ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں جو انہیں یقینی طور پر بتلائے کہ آپ عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ ہر طریقے سے، ہر حربے سے قریش کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا موقف جانو، ہم عمرہ ہی کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور نہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا
کہ وہ مکے کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریبی فتح کی بشارت سنا دے. کتنا خوبصورت پہلو ہے آپ کی سیرت کا، ہر پہلو خوبصورت ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں آپ نے ہمیشہ اچھی بات کی ہے، پازیٹو بات کی ہے، خوشخبریاں سنائی ہیں، اور ڈرایا صرف آخرت کے بارے میں جو اصل ڈرنے کی چیز ہے. اور دنیا میں جو وقتی طور پر تنگی اور تکلیف کے حالات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے آئندہ جو اچھے دن آنے والے ہیں ان پر نظر ہے، کیونکہ آپ کو پوری طرح یہ یقین تھا کہ آپ کا مشن کامیاب ہوگا اور آپ حق پر ہیں. کسی بھی کام میں انسان کے اندر کنوکشن کب آتی ہے، ڈٹرمنیشن کب آتی ہے، اس کے اندر قوت کب آتی ہے، استقامت کب آتی ہے، جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب ان کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر اور پوری قوم گھبرا گئی، تو آپ نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، جس کے لیے میں نکلا ہوں وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ میرے ساتھ ہے. اسی سے تو توکل بڑھتا ہے، یعنی اسی سے توکل کرنا آتا ہے انسان کو. بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنی بات کا سچا ہو، قول کا پکا ہو، نیت اس کی اللہ کے لیے ہو اور اس کی کوئی ذاتی غرض اور لالچ اس کام میں شامل نہ ہو. کہتے ہیں نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. کہ اگر کسی وجہ سے کبھی ریٹریٹ کرنا پڑے، کبھی پیچھے ہٹنا پڑے، کبھی وقتی طور پر نقصان بھی نظر آئے تو بھی وہ نقصان نہیں، اس میں بھی خیر ہے. ان مع العسر یسرا، مشکل میں بھی آسانی ہے، تنگی میں بھی آسانی ہے، اس میں بھی کچھ اور فائدے ہو رہے ہوتے ہیں جو انسان کی نگاہ سے اوجھل ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا اور آپ اس سے روک دیے جاتے ہیں، لیکن اسی رکاوٹ کے بیچ میں نئی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، وہاں آپ کچھ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، نئے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ پہلے طریقے پہ نہیں کر پاتے. تو سب سے اہم سبق کیا ہے کہ انسان مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی ہمیشہ ہوپ فل رہے، تنگی اور تکلیف میں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے. وہ نہ دیکھے جو ہاتھ سے نکل گیا، وہ دیکھے جو ہاتھ میں ہے یا آئندہ ملنے والا ہے. کیونکہ کل یوم ہوا فی شأن، اس دنیا میں کچھ بھی حتمی نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو. مایوسی کفر ہے. تو ایک طرف حضرت عثمان اتنا مشکل کام لے کے جا رہے ہیں، ایک بہت ہی مشکل ترین سفارتکاری ہے، اتنے ہٹ دھرم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے جو کسی کی بھی نہیں سن رہے اور جن سے کچھ اچھی امید بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خوشخبری دے کر بھی بھیج رہے ہیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکے میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو اتنی آزادی نصیب ہو جائے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکے. آپ دیکھیے کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جو اس کا فیتھ ہوتا ہے یا جو اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان کیا چاہتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، دوسروں کو بتائے. لیکن اگر اس کے پاس یہ موقع ہی نہ ہو کہ وہ کسی کو بتا سکے، مثلا آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے اور آپ کے آس پاس ایسے ماحول، ایسے سراؤنڈنگ ہے کہ آپ کسی کو یہ شیئر ہی نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی آپ کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہا، تو کتنی فرسٹریشن ہوتی کہ جو میرے دل کے اندر ہے، میرے آس پاس میری زبان سمجھنے والا کوئی نہیں، میری کیفیت جاننے والا کوئی نہیں، یا یہ کہ کسی مصلحت کے تحت میں اس کو ظاہر نہیں کر پا رہی. تو جو انسان کے دل کے اندر ہو اس کو اپنی زبان پہ لا کر اس کے اظہار کا موقع، اس کی فریڈم. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس جدید دنیا میں فریڈم آف سپیچ کی کتنی ویلیو ہے کہ جو تمہارے دل میں اسے کہو بولو. اور کہاں وہ وقت ہے کہ لوگ ایمان دل میں چھپائے پھر رہے ہیں کہ اس کا اظہار اور اقرار نہیں کر رہے. تو اس کی بھی خوشخبری سنائی گئی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اب تمہیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی، تم اپنے خیالات کا
اپنے ایمان کا اظہار کر سکو گے. کیونکہ مکہ میں جو مسلمان تھے وہ چھپ کے رہ رہے تھے، اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، ورنہ وہ وہاں جی نہیں سکتے تھے، ان کا تو جینا دوبر ہو گیا تھا. حضرت عثمان ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکے کے اندر داخل ہوئے. حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے، یہ یاد رکھیے، بنو ہاشم سے نہیں تھے، بنو امیہ سے تھے. تو وہ اپنے ہی قبیلے کے بڑے کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا. قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، ان کو آفر کیا جا رہا ہے، مگر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا گیا ہو، کہ آپ کو اجازت نہ دی جائے اور مجھے دی جائے، میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر قریش نے حضرت عثمان کو روک لیا. غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں، مگر ان کی تاخیر سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے. چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہے، یعنی امبیسڈر کا قتل کیا ہے؟ اعلان جنگ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا لا نبرح حتی نناجز القوم، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں. اب تو ہمیں لڑنا ہی پڑے گا، ایسے واپس نہیں جا سکتے. اگر کوئی قاصد کے قتل پر خاموش ہو کے بیٹھ جائے، کوئی احتجاج نہ کرے اور بدلہ نہ لے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہے، اور پھر وہ دعوت دے رہا ہے اپنے عمل سے کہ آؤ ہمیں نگل جاؤ. پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی. صحابہ ٹوٹ پڑے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی. یہ بیعت کس پر تھی؟ موت پر اور میدان جنگ سے نہ بھاگنے پر، کیونکہ اسلحہ تو تھا نہیں، ایک ایک تلوار تھی اور مشکل نظر آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ان کی طرف سے خود بیعت کی. لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے. اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی خوشخبری تھی. اب دیکھیے کہ ہم اکثر بے چین کیوں ہوتے ہیں، صرف اس بات پر کہ پتہ نہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ راضی بھی ہے یا نہیں، ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں، ہمارے کاموں سے اللہ خوش ہے یا نہیں. یہ کیفیت ہر اس شخص کی ہوگی جس کو اللہ سے محبت ہے. جس کو بندوں سے محبت ہے اللہ سے بڑھ کر، پھر وہ ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اچھا بندے ہم سے راضی ہیں یا نہیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو جب انسان کے اندر یہ تڑپ لگ جاتی کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو وہ ان کاموں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. پھر اس کے لیے رات کو اٹھنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس وقت کی نماز اللہ کو راضی کرتی ہے. پھر وہ صدقہ خیرات کرنے میں نہیں چوکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ کام اللہ کو راضی کرتا ہے. کسی کو پانی پلانے سے گھبراتا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام اللہ کو راضی کرتا ہے. پھر وہ ہر اس کام کے پیچھے جاتا ہے کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے. تو یہ اعلان، یہ خبر، یہ آیت انمول آیت تھی کہ تحت شجرہ، درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے ان سے. اور پھر آگے جو آیت ہے جو یہاں نہیں لکھی گئی، فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا. بعض اوقات انسان اپنے عمل سے نہیں، اپنے اندر دل کی حالت، یقین کی حالت، وسوسوں کی کیفیت، اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنی بے یقینی سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنی نیت پہ شک ہونے لگتا ہے کہ میں خالص بھی ہوں یا نہیں. تو جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رب نے نیت قبول کر لی، فعلم ما فی قلوبہم، تو پھر اگلی کیفیت آتی ہے، فانزل السکینۃ علیہم، تو اس نے ان پر سکینت اتار دی. پھر سکینت اترتی، پھر انسان کو چین آ جاتا ہے، پھر اطمینان ہونے لگتا ہے. انسان دنیا کو 100 دفعہ راضی کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کا رب راضی نہیں. اور رب صرف ظاہری اعمال سے راضی نہیں ہوتا. رب کو راضی کرنے کے لیے نیت کے اندر اخلاص اور اندر کی سچائی ضروری ہوتی. بندوں کو تو ظاہر سے راضی کر لیتا ہے انسان، لیکن اللہ کو صرف ظاہر سے راضی نہیں کیا جا سکتا.
ظاہری اعمال کافی نہیں ہے. اس میں جو کام کا نقطہ ہے، یہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے اس کام سے ضرور راضی ہو جاتا ہے جو نمبر 1 اس کے لیے کیا جائے، نمبر 2 مشکل حالات میں کیا جائے، جب انسان کا دل نہ مان رہا ہو، اس کا نفس نہ مان رہا ہو اور رسک لے کے وہ کام کر رہا ہو. یہاں ان کی سچائی جو ہے، کیونکہ وہ آتا نہیں کہ ٹوٹ پڑے، وہ آگے بڑھے، پیچھے نہیں ہٹے، جھجکے نہیں، ڈرے نہیں، قدم پیچھے نہیں کیا، آگے بڑھایا. اور یہیں سے اس کا نام بیت رضوان پڑ گیا. سوچئے ہماری زندگی میں ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جس میں ہمیں ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور دوسری طرف ایمان بچانا مقصود ہو، ایک طرف اپنا آرام مطلوب ہو اور دوسری طرف اللہ کے دین کی پکار آ رہی ہو. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور عطا کی ان کو قریب کی فتح. فوری طور پر تو نظر نہیں آ رہی تھی فتح، ابھی جو آگے حالات آپ دیکھیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی سے خوشخبری دے دی کہ جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے اس میں تمہارے لیے فتح ہے. گویا انسٹنٹ ریوارڈ، اچھی خوشخبریوں کی شکل میں. لیکن ان ساری خوشخبریوں میں سب سے پہلے اللہ کی رضا ہے اور آخر میں فتح کی بات ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کوئی کام کر کے؟ سب سے پہلے انسٹنٹ ریوارڈ، اچیومنٹ، وہ جو نتیجہ نظر آ جائے، اور آخر میں یاد آتا کہ ہاں اللہ کرے ہمارے اس کارنامے سے اللہ بھی راضی ہو جائے. تو ہمیں یہ ترتیب الٹنا ہے. پہلی چیز جو ہمارا مطلوب ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا، اور اس کے بعد باقی چیزیں. اور درمیان میں آپ دیکھیے انزل السکینۃ علیہم. جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا ہے کہ اس میں سکینت ہے یا نہیں. کسی کام کے کرنے کے بعد دل کے اندر سکینت آئی ہے یا دل اور بے چین ہو گیا ہے. کیونکہ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ ہوتا جو دل میں کھٹک ڈالے اور آپ کو خوف ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جبکہ نیکی کیا ہے کہ جس پر انسان کا دل راضی ہو جائے، تو دل کے اندر ایک اطمینان اور سکینت نازل کر دیتی ہے. اتمام صلح. قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست رعب طاری ہوا کہ اتنے فیتھ فل لوگ. ہم عام طور پر ایمان کا ترجمہ فیتھ کرتے ہیں نا، تو فیتھ فل ایمان والے، تو ایمان کا تو مطلب ہی ہے کہ اپنے پھر بات کے سچے نکلو. تو انہوں نے تو ایمان کو سچا کر دکھایا کہ رسول کی پکار پر انہوں نے اپنا عہد کر لیا جان دینے تک کا. اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا. سہیل نے لمبی گفتگو کی، بالآخر درج ذیل شرطیں طے ہوئیں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے، مکہ نہیں آ سکتے. سوچئے ذرا، آپ جدہ پہنچ جائیں، ایئرپورٹ سے اتر جائیں اور امیگریشن سے آپ کو اندر نہ جانے دیا جائے اور ملک واپس بھیج دیا جائے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگلے سال مکہ آئیں گے، 1 سال بعد، یہ بھی نہیں کہا اگلے مہینے آ جائیں. اگلے مہینے تو خیر حج تھا کیونکہ ذوالقعدہ میں آپ گئے تھے. اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، بس 3 days. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ ہوئی تو جان کو بھی خطرہ. صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی، یعنی ہتھیار نظر نہیں آئیں گے. فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے، یعنی آپ کا حلیف بننا چاہے، داخل ہو سکتا ہے، یعنی باقی قبائل میں سے. اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. گویا اب واضح طور پر ایک لائن کھینچ دی گئی کہ یا اسلام ہے یا کفر ہے، یا مکہ والے ہیں یا مدینہ والے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جاؤ. قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، یعنی مدینہ، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، واپس بھیج دیں گے. یعنی اب آج کے بعد کوئی مسلمان مکہ سے ہجرت نہیں کر سکے گا. اگر اس نے کی تو اس کو واپس اپنے گھر آنا ہوگا. اور پھر ایسے میں کوئی واپس آئے گھر سے بھاگا ہوا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟
لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، یعنی مدینہ چھوڑ کے مکہ آنا چاہے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے. کتنی ناانصافی کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا اور املا کرایا کہ لکھو، ڈکٹیشن دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے. آپ بسمک اللہم لکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دے دیا. نو پرابلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا. یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے، یعنی سلو کر رہے ہیں. اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے. آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں. آپ نے فرمایا انی رسول اللہ و ان کذبتمونی، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ. پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں، لیکن حضرت علی نے مٹانا گوارا نہ کیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹا دیا. کوئی مشکل نہیں، نو پرابلم. پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے. پورا معاہدہ لکھا گیا بلیک اینڈ وائٹ میں. آپ دیکھیں کہ تقریباً 6 سال گزرنے والے ہیں کہ مسلمانوں نے نہ عمرہ کیا نہ طواف کیا. وہ مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کا اس جگہ پر حق ہے، وہ ان کا وطن ہے. وہ دن رات اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے اور انہیں یکساں محروم کر دیا گیا ظلم کے ساتھ. بہت بڑی زیادتی. اور پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لاتے ہیں اور 9-10 میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. اور پھر صلح ہوتی ہے تو بھی واپس جانے کی، آئندہ آنے کی بھی تو شرطوں کے ساتھ. صرف 3 دن. آپ کو پتا ہے اس دور میں مکہ پہنچنے کے لیے مدینہ سے 8 دن لگتے تھے. 8 دن کا سفر کر کے آپ صرف 3 دن رہے. ہم تو کہتے ہیں نا لائف ٹائم جرنی ہے، جتنے بھی دن مل جائیں کم ہے. 3 ہفتے بھی کم ہے، 3 مہینے بھی کم ہے. پھر کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے، نو پرابلم. آپ کا کوئی آدمی یہاں سے گیا، آپ کو واپس دینا ہوگا. آپ کا کوئی آیا آپ کو دھوکہ دے کر، تو ہم نہیں واپس بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کا رحمان نام مت لکھو، ٹھیک ہے. محمد الرسول اللہ مت لکھو، ٹھیک ہے. ایک کے بعد ایک چیز، سب نفس کے خلاف، ایک طرح سے دین کے بھی خلاف جا رہی تھی. لیکن ان سب چیزوں پر آپ نے صبر کیا اور بہت نوبل طریقے سے، بہت اچھی طرح ان کی باتیں مانتے گئے. یہ بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے اندر اپنی کامیابی کا ایک یقین ہو کہ میں صحیح ہوں اور یہ باتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. پھر بڑی سے بڑی بات بہت چھوٹی لگتی ہے. ایسے باتوں کو ایشو بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے زندگی میں، جو ارریلیونٹ ایشوز کو رائی کا پہاڑ بنا دے. یہ نام میرا کاٹا کیوں، میرا لکھا کیوں، مجھے بلایا کیوں نہیں، مجھے یہ کیوں نہیں کیا گیا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی، میرے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے. ہم عام طور پر خاندانی زندگیوں میں، معاشرتی زندگیوں میں، بین الاقوامی کہیں پر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. انا کا مسئلہ، ہر جگہ انا کا مسئلہ، اور اس سے پھر کیسی کیسی خرابیاں ہوتی، غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتے. لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ دیکھیے کہ جن باتوں سے کوئی دین کی بہت بڑی بظاہر ناکامی نظر نہیں آتی، ان کے اوپر کمپرومائز کر لیا کہ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. اب ہوتا ہے کیا، حالات کیسے بدلتے ہیں. ابو جندل کا قضیہ، صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر، جو وہ معاہدہ کر رہے تھے بیٹھ کے اور نام مٹوا رہے تھے رحمان کا اور رسول اللہ کا، لفظ مٹوا رہے تھے، خود ان کے اپنے بیٹے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے. سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو مدینہ جانا تھا، انہیں مکہ میں پکڑ کے بیڑیوں میں رکھا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لم نقض الکتاب بعد، ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا ہے. سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا. وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا نا کہ کسی طرح صلح ہو نہ پائے بس.
جنگ ہو جائے اور ان کے پاس تو کچھ خاص ہے نہیں اور ان کو ختم کر دیں یہیں، اچھے ہاتھ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجِزْهُ لِي، اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو، یعنی پرسنل لیول پہ بات کی. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مروت نہیں. اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول وہ ہیں جن پر لوگ جان دیتے ہیں، جن کے اشارے سمجھتے ہیں، اور جن کی ایک ایک بات کے اوپر انہوں نے بس صرف بیعت کرنے کو کہا اور وہ ٹوٹ پڑے. یعنی ایک عام شخص ہوتا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ مانے تو اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ایک وہ شخص جس کے بات پر لوگ دوڑ پڑے، اس کی بات کو ویلیو نہ کیا جائے، اور وہ بھی کسی اور کی سفارش کر رہے ہیں. لیکن آپ اس کو بھی پرابلم نہیں بناتے. نو پرابلم، تکلیف ضرور ہوئی ہوگی، لیکن کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کا ایک مسلمان بھائی، بچہ خواہ وہ کسی کا، لیکن آپ کا ایمان کا رشتہ زیادہ بڑا ہے، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ آزادی چاہتا ہے، وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اور اس کو اجازت نہیں مل رہی، اور اس کے لیے کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہو رہی، اور ابھی گنجائش بھی نکلتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نہیں دیا. دیکھیے بعض اوقات گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں کچھ کمپرومائزز انسان کو کرنے پڑتے ہیں. ہسبینڈ وائف میں ناچاکی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک طلاق ہو جاتی. اب کیا ہوتا ہے جب دونوں ریئلائز کرتے ہیں کہ بھئی اکٹھے رہنے کے بغیر گزارا نہیں، تو پھر کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں دونوں طرف سے. بعض اوقات ایک طرف کی شرائط بڑی ہی ناروا ہوتی، لیکن دوسرا فریق کس لیے ان کو قبول کر لیتا ہے کہ کسی طرح گھر بس جائے. اچھا کوئی نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے اخلاق سے، میں اپنی اصلاح کے ذریعے میں اس گھر کو، مثلا لڑکی کہتی میں بنا لوں گی. یاد رکھیے کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. بعض لڑکیاں شکایت کرتی کہ ساس کی وجہ سے ان کی زندگی حرام. یاد رکھیے ساس نے ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا. میں ہر لڑکی کو یہی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں حالات بہت جلد بدل جائیں گے. وہ کہتی شوہر کے ساتھ گزارا نہیں، میں کہتی ہوں حالات بہت جلد بدل جائیں گے، اس وقت صرف امتحان ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان کا ڈیلے کیا تھا، دراصل ایک امتحان تھا. کس کے ایمان کا اور کس کی فیتھ کا؟ سارے صحابہ کی. آپ کو پتا اس میں ایک شخص جد بن قیس تھا، منافق تھا، اس نے نہیں بیعت کی تھی، وہ چھپ گیا تھا ایک درخت کے پیچھے، وہ نہیں آیا تھا. تو پتا چل گیا کون سچا ہے، کون جھوٹا، کون آگے بڑھتا ہے، کون نہیں بڑھتا. تو بعض سچویشنز لائف میں صرف ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہیں، ہمارے دین کا، ایمان کا، اخلاق کا، عقل کا، ان سب کا، کہ ہم ہیں کون. وہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جو کریٹ ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے، اور اس سچویشن کو ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا. ایسے میں ہی انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے. عقل مند انسان فوراً اپنے امتحان کے روپ کو پہچان جاتا ہے. اسی لیے وہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں. اب کیا ہوتا ہے، پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا. ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا. یعنی کتنا ایموشنل سین ہے یہ کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں. یعنی کیا کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر واحتسب. یہ دو لفظ لکھ لیں اپنے لیے، اصبر واحتسب. جب کوئی سچویشن مرضی کے خلاف آئے اور صبر نہ ہو، اور آپ کہیں اب صبر نہیں کیا جا رہا، صبر بہت مشکل ہو گیا ہے، تو ساتھ پھر صرف اصبر نہ کہیں اپنے آپ کو، واحتسب بھی کہیں. کیا معنی ہے؟ اجر کی توقع رکھو. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، وہی احتساب ہے. فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا. صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، یعنی اس آزمائش کو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. حضرت عمر بن خطاب نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. اچھا، ان سارے معاملات میں ہر شخص اپنی شخصیت، اپنے عقل، اپنی سمجھ کے مطابق مشورے دیتا ہے نا. ایک آپ کو کہتا ہے کہ ایسا کر دو، دوسرا کہتا ہے ویسا کر دو، تم ان کو ناک چنے چبوا دو، تم ان کو ذلیل کر کے رکھ دو.
لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا مشورہ صائب ہی ہو، درست ہی ہو. صبر سے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں. وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اگر یہاں تک کچھ بات کرنا چاہیں کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا حصہ مکمل کرتے ہیں. جی آپ فرمائیں. یس، ان سارے رویوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. جی مجھے یہ چیز بہت ہی زیادہ جو کلک کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب انکمپلیٹ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی نامکمل، تو وہ ایک تو سمجھ میں نہیں ہمیں آ رہا ہوتا، پھر جب سمجھ میں نہیں آتا تو کنوکشن بھی نہیں ہوتی. جیسے صبر کرنے کی بات ہوتی ہے، ہم لوگ صبر پہ بہت بات کرتے ہیں، لیکن جو ثواب کی توقع ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں اکثر. کسی کو اگر مشورہ بھی دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں، صبر. اور صبر کو یہ سمجھتے ہیں کہ رو رو کے اس کو برداشت ہی کرتے جاؤ، بس روتے ہی جاؤ. صبر کا یہ مطلب لیتے نا، گھونٹ لیں بس اپنے آپ. ہوپ نہیں دیتے آج. ہوپ نہیں ہے. تو اس میں کتنا اچھا ہے کہ صبر بھی کرو اور ثواب کی امید بھی رکھو. تو کمپلیٹ چیز جو ہے وہ ہونی اور بہت امید ضروری. رکھو کہ جلد حالات بھی بدل جائیں گے. بالکل. یعنی 3 چیزیں جس کو بھی صبر کے لیے کہیں، صبر، اجر اور حالات میں تبدیلی ہوگی. یہ تیسری خوشخبری سنانا لازم ہے، اس لیے کہ یہ سب کے تجربے کی بات ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. لائف میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہر کسی کو دکھاتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص، جیسے ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ لڑکیاں جو اپنے سسرالوں میں یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کہ وہ ویسے بہت کائنڈ ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہے. اچھا آپ بھی حالانکہ بہت اچھے ہیں، سب لوگ آپ کے ساتھ کائنڈ ہیں، لیکن وہ ایک شخص نہیں ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. تو فوراً ایسے موقع پہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پھر اللہ ہی کی طرف سے ایک کریٹ کی گئی ہے صرف مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے. بالکل. باقی اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. اکثر خواتین یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے نا کہ ہمارے میاں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے ہیں، اس لیے کوئی یقین بھی نہیں کرتا کہ جب میں انہیں اپنی شکایت کرتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ سختی برتتا ہے. لیکن ہوتا ہے ایسے کہ اس شخص کو بھی کسی سے شکایت نہیں، بیوی سے ہی شکایت ہے، اور یہ بیوی کا ٹیسٹ ہے. اور پھر یہاں وہ بات بھی یاد رکھا کریں ہمیشہ کہ بعض درجے عمل سے نہیں، آزمائش میں کامیاب ہو کر ہی ملتے ہیں انسان کو. جی کوئی موقع ہی نہیں تھا کرنے کا، کوئی موقع نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو جا کے کنفرم کر کے آتا. بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس وقت نہیں کنفرم کر پاتے آپ، اس لیے کہ سچویشن فرق تھی بہت. آپ دشمن کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اور آپ لڑنے آئے نہیں، تو وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا ہوا کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں. تو جس وقت وہ سچویشن پیدا ہو گئی تو اس کو موٹیویٹ کرنا اور کمٹمنٹ لینا بڑا ضروری تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس وقت ہیں کتنے جو واقعی ساتھ ہیں. یہ مجھے تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ استعانت باللہ یا اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کس طرح آتی ہے. آپ بیت رضوان کو دیکھ لیں یا پھر خندق کی کھدائی کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ پہلے مومنوں نے پروو کیا اس کو، اپنا اخلاص نیت اور اپنی جو ورک تھی اس کو پروو کیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اوپر سے مدد بھیجی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو مارا کدال تو ان کو وہ شام کی سلطنت دکھائی گئی، دوسرا مارا تو ان کو فارس وغیرہ، اور تیسرا روم کی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا استعانت باللہ کے بارے میں جو ایک کنسپٹ ہے وہ خاصا کچھ مفل اور ڈسٹارٹڈ سا ہے، کہ ہم پہلے پروو نہیں کرتے. اس میں دعا بھی ہے، ہماری نیت، دعا اور ہمارا عمل اور استعانت باللہ. جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر کوئی نتائج جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ جو صحابہ کرام کا ایک حیرت انگیز قسم کا ڈائنامزم یا ان کا جو تحرک یا ان کا جو ایک متحرک ہونا ہے وہ بہت زیادہ حیرت میں گم کرتا ہے. کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کی زندگی ہر آن تبدیل ہو رہی ہے. ہر آن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں ایک چینج آ رہا ہے، اور جس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ کریٹ کر رہے ہیں، کریٹیوٹی بھی ہے اس کے اندر. جب بھی وہ لائف چینج ہوتی ہے تو انہوں نے کوئی چیز کریٹ کی ہے، اور یہی کریشن ہے ان کی، یہی تخلیق جو آپ دیکھیے کہ جس کا آج تک ہم ثمرات جو ہے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
اتنی عظیم اسٹرگل ہوئی کہ جس کو آج تک انسانیت اس سے بینیفٹ حاصل کر رہی ہے، کنٹینیو کر رہا ہے. جی. اور دوسری یہ ہے کہ اس میں ترقی کتنا ہے، پروگرس کتنا ہے. دیر از اے گریٹ پروگریشن ان دیٹ کہ دن بہ دن اپنے مقصد سے بھی قریب دار ہوتے جا رہے ہیں. جو ابھی کلمت اللہ کی بلندی یا دین کو جو ہے بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ بلند کرنا، اس سے ڈے بائی ڈے وہ کلوز ہو رہے ہیں. اور ایسا تبھی ممکن ہے اگر آپ ان کی حرکات کو دیکھیں کہ مسلسل موو میں ہیں اور حرکت کے اندر ہیں. اور ایسی حرکت تبھی ممکن ہے کہ جب کسی طرح کی کوئی ایک تو وہ نہ ہو، ماحول سے مکمل کوآرڈینیشن ہے ان کی. جیسا کہ آپ تھیلے والا حیرت انگیز وقت وہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو لے لیا کھجور کا تھیلا اور ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات پہ خوش ہو کے وہ اتنا بڑا جانور ان کے لیے ظاہر کر دیا. تو یہ کہ مسلسل حرکت یقین اور ایمان سے ان کی آئی، اور یہ جو ہے ایکسپٹنس. ہمارے ہاں جب بھی کوئی تکلیف دہ مرحلہ آتا ہے تو ہر کوئی اور پریشان کرتا ہے اور مزید ڈپریسنگ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اور مورائل ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر انسان ڈپریشن کے گڑھے میں جا گرتا ہے.